سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے آنا ہوگا، اور میری مراد سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے، سائنس سے مراد میری سائنس کی فکری الجھنوں سے میں بات نہیں کر رہا، میں سائنس کی عملی پہلوؤں سے بات کر رہا ہوں کہ جب سائنسدانوں نے جو چیز بنائی اور بنا کے انسانوں کے دی وہ ہم سارے استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے کچھ بچوں کے سوالات پڑھے کہ جی فلاں سائنسدان جو تھا وہ ملحد تھا، فلاں دہریہ تھا، فلاں بےمان تھا، فلاں کافر تھا، فلاں مذہب کو نہیں مانتا، فلاں خدا کو نہیں مانتا۔ اس کافر، دہریے، بے دین، ملحد سائنسدان نے جو چیز بنائی ہے اسے ہم سب استعمال کر رہے ہیں، اس کو مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، اسے یہودی بھی استعمال کر رہے ہیں، اسے کرسچن بھی استعمال کرتے ہیں، اسے ہندو بھی استعمال کرتے ہیں، اسے سکھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کرتے ہو نا؟ یہ سارے نہیں کرتے، کرتے ہیں نا۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم سائنس کی لیبارٹری میں بیٹھ کے جو انسانوں کے مفاد کے کام ہیں وہ کریں۔ ہرگز میں ان افکار کی تائید نہیں کر رہا، ان افکار کی تائید نہیں کر رہا کہ جو سائنٹسٹ کے، سائنسدانوں کے جو فاسد، غلط عقائد ہیں ان کی پر نہ میں ان پر گفتگو کر رہا ہوں، نہ میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ اور یہ ایک عجیب سا المیہ ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں آج دنیا میں آئی ہیں، ایجاد ہوئی ہیں، ان سائنسدانوں کو، ان موجدین کو مذہب والوں نے قبول ہی نہیں کیا، نہ ان کو تسلیم کیا، ان کی افکار کو۔ اور میں بھی پوری مذہبی برادری کے ساتھ ہوں، میں بھی ان کی افکار کی تائید نہیں کر رہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی بالخصوص، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور بالعموم امت مسلمہ کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟ کیا آپ کے خلیجی ممالک میں پیٹرول، گیس اور ذخائر کی کوئی کمی ہے؟ نہیں نا کمی۔ پھر کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، انہوں نے اچھے تعلیمی ادارے نہیں بنائے۔ آج بھی ہمارے خلیجی ریاستیں جن میں پیٹرول، گیس اور ذخائر ہیں، ان کے بچے امریکہ پڑھنے جاتے ہیں، اور ان ممالک کی جو ڈگریز ہیں ان کی یورپ اور امریکہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنائے؟ آپ کو 60-70 سال تو ہو گئے ہیں تیل نکالتے ہوئے، آپ کیوں نہیں بنا سکے ایسے ادارے کہ لوگ امریکہ اور یورپ سے آپ کے پاس آتے علم حاصل کرنے کے لیے؟ آپ کی ڈگری کی اتنی ویلیو ہوتی کہ جو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کی ڈگری کی اہمیت ہے، وہ آپ ایسی ڈگری ہیں اور ایسی یونیورسٹی آپ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ سوچ کی کمی تھی۔ بس وہی سوچ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے میں مخاطب کر رہا ہوں کہ نوجوان ذہن ہی بیٹھ کے لائبریری میں ریسرچ کر سکتا ہے، لیبارٹریز میں تجربے کر سکتا ہے، اور جو 50 سے اوپر لوگ ہیں، اللہ نے اگر انہیں وسائل دیے ہیں تو وہ اپنے وسائل کو تحقیق کے لیے وقف کریں۔ اور اگر ہم میں سے ہمارے بچے اگر سکول اور مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو اس انداز سے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ میں سائنسدان بنوں۔ سائنسدانوں کی تھیوریز سے، یعنی جو ان کے افکار، نظریات ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان سے مجھے بھی اتنا ہی اختلاف ہے جتنا کسی دوسرے کو، مذہبی شخصیت کو اختلاف ہوگا۔ لیکن وہ کافر صحیح، وہ ملحد صحیح، وہ بےمان صحیح، وہ دہریے صحیح، آپ جو کچھ ان کو کہیں گے میں بھی اس سے اتفاق ہی کروں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اور ان چیزوں کی بنیاد پر اور ان کو بنا کر، ان کی تخلیق کر کے، ان کو مینوفیکچرنگ کر کے انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جنہوں نے، میں اس لیبارٹری کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں لیبارٹریز میں کام کرنا چاہیے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں لیبارٹریز میں بیٹھ کے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے سائنسدان تھے ہمیں ان کے نظریات پر چلے جانا چاہیے یا ان کے نظریات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مجھے تو جتنے بھی سائنسدان نظر آئے ان میں سے میں 1% کا استثناء ضرور کروں گا
99% سے بھی آپ زیادہ کہیں تو وہ سارے مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سائنس کی بات کرنا یہ ہرگز اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں مذہب سے ہٹے ہوئے افکار و نظریات کی تائید کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بھی تھا بیٹھا ہوا لیبارٹری میں، جو اس نے فارمولے، جو اس نے ریسرچ کی، جو اس نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد جو اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے ایک صورت سامنے رکھی ہے، اس انسانی فائدے کے لیے آپ بھی لیبارٹریز میں بیٹھیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ میرے یہ آخری میرا جو حصہ تھا اس گفتگو کا، وہ اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور سائنس کے بغیر اس دور میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ بھی قرآن کا راستہ ہے، یہ دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں گزشتہ 200 سال میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی بنیاد پر کی ہے۔ ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ پوری امت مسلمہ کو اپنے وطن میں، اپنے ملکوں میں ایک علم کی بیداری کی تحریکیں پیدا کرنی ہوں گی اور ایک انقلابی ادارے بنانے ہوں گے جس میں ریسرچ کریں، جس میں لیبارٹریز بنائیں تاکہ ہم تحقیق اور تجربے کریں۔ دوسری بات بھی میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال ہم لیتے ہیں کہ سائنسدان ان کے جو افکار ہیں جو مذہب سے بغاوت پر مبنی ہیں، میں بالکل ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے گھر بنایا تو گھر بنانے والا جو انجینئر تھا، آرکیٹیکٹ تھا، آپ نے 4 آرکیٹیکٹ سے انٹرویو لیے، اس میں سے آپ کو ایک آرکیٹیکٹ وہ بہت ماہر نظر آیا، لیکن جب آپ نے پتہ کیا کہ اس کا مذہب، وہ تو پتہ چلا کہ وہ تو دہریہ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی اناڑی سے کام کروائیں گے کہ وہ مذہبی ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے جی یار میں نے کوئی نماز تو نہیں پڑھوانی نا، میں نے تو آرکیٹیکٹ سے اپنا مکان بنوانا ہے، مجھے اچھا ٹھیکیدار چاہیے، ایماندار، اچھا آرکیٹیکٹ چاہیے۔ تو آپ اس کے مذہب کو، اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو، افکار کو نہیں دیکھیں گے، آپ صرف اور صرف اس کی مہارت کو دیکھیں گے، اس کے تجربے کو دیکھیں گے، اس کی بناوٹ کو دیکھیں گے، اس کے فن اور سکل کو دیکھیں گے۔ اس سے آپ کام کرائیں گے، کام کروا کے وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے میدان میں آنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جو ان سائنسدانوں کے نظریات و افکار ہیں مذہب سے بغاوت پر مبنی، ان کو ہم نہیں تسلیم کرتے، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔